اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج ہے 25 مارچ۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو آج کے دن سے اچھا کر دینا۔ آج کی تاریخ کا میرے نزدیک سب سے اہم اور اداس کر دینے والا واقعہ جو ہے وہ شاہ فیصل کی شہادت کا ہے، جس پر ہم نے جو پوڈ کاسٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے ہم نے اس پر جو ہے وقف کر دیا ہے۔ اس کو آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شاہ فیصل جو ہے وہ کتنی بڑی شخصیت تھی اور کن کن خصوصیات کے حامل تھے اور کس طرح ان کو شہادت کے رتبے پر پہنچایا گیا۔ آئیے سنتے ہیں آج تاریخ کے آئینے میں۔ جب ہم نے 25 مارچ کے حوالے سے ویکیپیڈیا کے مضامین اور خاص طور پر شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود کے تفصیلی مقالے کو کھنگالنا شروع کیا نا، تو اندازہ ہوا کہ یہ دن تاریخ کا کتنا حیران کن ورق ہے۔ بالکل، اور ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ آخر 25 مارچ کا یہ ایک دن کس طرح عالمی تاریخ، کھیلوں کی فتوحات، ثقافتی تہواروں اور مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے سیاسی زلزلوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ ہاں، اور اس ایک دن کی کہانی میں اتنی پرتیں ہیں کہ جب ایک پرت ہٹائی جائے تو اس کے نیچے ایک بالکل ہی مختلف دنیا آباد نظر آتی ہے۔ مطلب یہ معلومات کا وہ خزانہ ہے جو بظاہر تو بکھرا ہوا لگتا ہے لیکن در حقیقت انسانی تجربات کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ تو چلیے سیدھا اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ اگر 25 مارچ کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے نا، تو یہ انسانی خوشیوں اور تہواروں کے حوالے سے ایک بڑی متضاد سی تصویر پیش کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب فن اور موسیقی کے حوالے سے؟ ہاں، ایک طرف تو یہ موسیقی کی دنیا کے لیے بہت زرخیز دن ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ موسیقی کی دنیا کے دو عظیم نام اسی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ 1947 میں مشہور برطانوی گلوکار ایلٹن جان کی پیدائش ہوئی۔ ارے واہ! اور ان سے کچھ سال قبل یعنی 1942 میں موسیقی کی دنیا کی ایک اور عظیم آواز اریتھا فرینکلن نے بھی اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ اور پھر 1934 میں مشہور سماجی کارکن اور حقوق نسواں کی علمبردار گلوریا اسٹینم کی پیدائش بھی 25 مارچ کی ہی ہے۔ اچھا، تو مطلب تخلیق، فن اور سماجی شعور کے حوالے سے یہ ایک انتہائی اہم دن رہا ہے۔ بالکل، اور ثقافتی تہواروں کو ہی دیکھ لیں۔ ذرائع کے مطابق سویڈن، ناروے اور ڈنمارک میں اس دن لوگ وافل ڈے مناتے ہیں۔ وافل ڈے یعنی وہ میٹھے وافلز کھانے والا دن؟ ہاں وہی، لوگ میٹھے وافلز کھا کر خوشی مناتے ہیں۔ اور اسی دن JRR ٹولکین کو پڑھنے کا دن بھی منایا جاتا ہے، جو لارڈ آف دا رنگز کے مشہور مصنف کی یاد میں ایک ادبی جشن ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں، بالکل مختلف نوعیت کا ایک اور بین الاقوامی دن بھی اسی تاریخ کو منایا جاتا ہے، غلامی کے متاثرین کی یاد کا بین الاقوامی دن۔ مطلب یہ کتنا عجیب تضاد ہے نا؟ ہاں، واقعی ایک بہت گہرا تضاد ہے۔ ایک طرف لوگ وافلز کھا رہے ہیں اور دوسری طرف انسانی تاریخ کے سب سے تاریک باب یعنی غلامی کے متاثرین کو یاد کیا جا رہا ہے۔ بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے تاریخ کی ٹائم لائن کسی پلے لسٹ کی طرح ہو جسے شفل پہ لگا دیا گیا ہو۔ ایک گانا خوشی کا ہے تو اگلا انتہائی سنجیدہ۔ اگر ہم اسے ذرا وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو تاریخ کی اصل خوبصورتی اور تلخی یہی ہے۔ یہ محض خشک واقعات کا نام تو نہیں ہے، ایک ہی دن میں ثقافت کا جشن بھی ہے اور سفاک تاریخ پر ماتم بھی۔ انسانی تجربہ کبھی یک رخاں نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی اس دن بڑی اہم چیزیں ہوئیں۔ 1655 میں کرسٹن ہائجنز نے سیارہ زحل کے چاند ٹائٹن کو دریافت کیا تھا۔ اوہ، ٹائٹن کی دریافت بھی 25 مارچ کی ہے۔ ہاں، اور پھر 1807 میں دنیا کی پہلی مسافر ٹرین کا آغاز بھی اسی دن ہوا۔ تو مطلب یہ دن انسانی ترقی سے بھی جڑا ہے۔ بالکل۔ لیکن اسی انسانی تجربے میں ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے جو خاص طور پر جنوبی ایشیا اور پاکستان میں ہر کسی کے ذہن میں نقش ہے۔ کھیلوں کی دنیا کی بات کریں تو 25 مارچ 1992 وہ دن ہے جب پاکستان نے تاریخ رقم کی۔ ورلڈ کپ۔ بالکل، میلبرن کے میدان میں پاکستان نے انگلینڈ کو 22 رن سے شکست دے کر پہلی بار کرکٹ کا عالمی کپ جیتا۔ اور دیکھیں، یہ محض ایک کھیل کا اسکور نہیں تھا۔ یقیناً
اس جیت کے پیچھے جو جذبات تھے نا، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ایسی ٹیم جسے ٹورنامنٹ کے آغاز میں ہی باہر سمجھا جا رہا تھا، اس کا فائنل تک پہنچنا اور پھر جیت جانا، یہ تو ایک ناقابل یقین خوشی تھی۔ ہاں، وہ 22 رنز کا فرق تاریخ کے صفحات میں ایک سنہری باب بن گیا، لیکن ذرا ایک منٹ رک کر اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ کیلنڈر کا یہی دن خوشیوں اور فتوحات سے نکل کر اچانک ایک انتہائی تاریک اور سنجیدہ موڑ بھی لیتا ہے۔ ہاں، کیونکہ تاریخ کے المناک موڑوں کی طرف جائیں تو 25 مارچ کئی بڑے المیوں کا بھی گواہ ہے۔ بالکل، جب ہم نے ذرائع کا مطالعہ کیا تو 1911 کے اعداد و شمار واقعی لرزہ خیز تھے۔ نیو یارک کی ٹرائنگل شرٹ ویسٹ فیکٹری میں ایک ہولناک آگ بھڑک اٹھی تھی اور اس ایک واقعے میں 146 مزدور ہلاک ہو گئے۔ یہ بہت افسوسناک تھا، اور یہ محض ایک حادثہ نہیں تھا، بلکہ صنعتی دور کی اندھی دوڑ اور مزدوروں کے حقوق نہ ہونے کا ایک بہت بڑا انسانی المیہ تھا۔ بالکل، اور مزدوروں کے حقوق کی بحث کو اسی واقعے نے بہت تیز کیا تھا۔ مگر جب ہم جنوبی ایشیا کی سیاسی تاریخ پر آتے ہیں نا، تو 25 مارچ کا دن دو بڑے سیاسی زلزلوں کا دن معلوم ہوتا ہے، خاص طور پر پاکستان کے لیے۔ ہاں، 1969 اور 1971۔ بالکل، 25 مارچ 1969 کو صدر ایوب خان نے اقتدار سے علیحدگی کا اعلان کیا اور حکومت آرمی چیف یحییٰ خان کے حوالے کر دی۔ یہ ایک اتنی بڑی تبدیلی تھی جس نے ملک کو ایک نئی سمت میں دھکیل دیا۔ اور پھر ٹھیک 2 سال بعد تاریخ خود کو ایک بھیانک شکل میں دہراتی ہے۔ ہاں، 25 مارچ 1971 کو مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کا آغاز ہوا۔ دیکھیں، یہ دونوں واقعات کسی بھی ملک کی تاریخ میں رخ موڑ دینے والے لمحات ہوتے ہیں۔ 71 کا واقعہ تو خاص طور پر ایک ایسا المیہ تھا جس کے اثرات خطے کے جغرافیے پر آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سیاسی انتشار کیسے سرحدیں بدل دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہیں سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے۔ آئیے اس کی تہہ تک جاتے ہیں۔ ایک طرف ہم مشرقی پاکستان کا المیہ دیکھ رہے ہیں، تو دوسری طرف 25 مارچ کی شاید سب سے بڑی اور لرزہ خیز خبر ابھی باقی ہے، شاہ فیصل کی شہادت۔ ہاں، ایک ایسی خبر جس نے نہ صرف ایک ملک بلکہ پوری دنیا کی سیاست اور عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ 25 مارچ 1975 سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز اپنے ہی شاہی دربار میں قتل کر دیے گئے۔ اور قتل کس نے کیا؟ انہی کے اپنے بھتیجے فیصل بن مساعد نے۔ یہ جدید مشرق وسطی کی تاریخ کا ایک انتہائی سنگین اور صدمے والا واقعہ تھا۔ بالکل، اور مجھے یہاں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک ایسا طاقتور بادشاہ جس کا اثر و رسوخ عالمی سطح پر مانا جاتا ہو، جس نے دنیا کی سیاست بدل دی ہو، وہ اپنے ہی شاہی محل میں دربار کے اندر اتنی آسانی سے کیسے مارا جا سکتا ہے؟ مطلب یہ کوئی میدان جنگ تو تھا نہیں۔ ہاں، یہ حیرانی بالکل بجا ہے، لیکن اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں اس نقطے پر غور کرنا ہوگا کہ اقتدار کی راہداریوں میں طاقت کیسے کام کرتی ہے۔ شاہ فیصل کی موت کو تب تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک ہم ان کے اقتدار میں آنے کی اس طویل اور پیچیدہ کشمکش کو نہ سمجھیں۔ یعنی بادشاہت انہیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی تھی؟ بالکل نہیں، ذرائع اس کشمکش کی بہت تفصیلی تصویر کشی کرتے ہیں۔ ان کی ابتدائی فتوحات دیکھیں، وہ بمشکل 14 سال کے تھے جب 1920 میں انہیں حجاز کا گورنر مقرر کیا گیا۔ صرف 14 سال کی عمر میں؟ ہاں، اور پھر 1934 میں انہوں نے یمن کے خلاف ایک انتہائی کامیاب فوجی کارروائی کی قیادت کی اور اپنی فوجوں کو حدیدہ کی بندرگاہ تک لے گئے۔ مطلب وہ محلوں میں پلنے والے نازک شہزادے نہیں تھے، بلکہ شروع سے ہی میدان جنگ اور حکمرانی کے ماہر تھے۔ بالکل، وہ اپنے والد شاہ عبدالعزیز کے انتہائی قابل اعتماد بیٹے تھے۔ لیکن اصل کہانی تب شروع ہوتی ہے جب 1953 میں شاہ عبدالعزیز کی وفات کے بعد بادشاہت ان کے بڑے بھائی شاہ سعود کے پاس آتی ہے اور فیصل کو ولی عہد اور وزیر اعظم بنایا جاتا ہے۔ اور یہیں سے اقتدار کی وہ جنگ شروع ہوتی ہے جسے اگر میں آج کی زبان میں کہوں تو کارپوریٹ دنیا کے ہاسٹائل ٹیک اوور کی طرح تھی، جہاں ایک بڑی کمپنی پر طاقت سے قبضہ کیا جاتا ہے۔ ہاں، کچھ ویسا ہی منظرنامہ تھا۔ حالات یہ تھے کہ ملک کا خزانہ تیزی سے خالی ہو رہا تھا، معیشت گر رہی تھی اور امریکی ڈالر کے مقابلے میں سعودی ریال کی قدر مسلسل کم ہو رہی تھی۔ اور ظاہر ہے
معیشت کا زوال کسی بھی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوتا ہے۔ شاہ سعود کی شاخ خرچیوں نے اس بحران کو اور بھی سنگین کر دیا تھا۔ بالکل۔ تو فیصل نے حالات قابو میں کرنے کے لیے ایک نئی کابینہ بنا لی۔ اب شاہ سعود کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اسے اپنی بادشاہت کے خلاف ایک قدم سمجھا، اور یہاں ذرائع ایک انتہائی سنسنی خیز بات بتاتے ہیں۔ وہ کیا؟ شاہ سعود نے باقاعدہ فوج کو فیصل کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ ایک منٹ، یہاں میری الجھن دور کریں۔ شاہ سعود تو بادشاہ تھے، ان کے پاس باقاعدہ فوج تھی، تو ایک ولی عہد ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو ایک ہی حکم سے گرفتار ہو سکتے تھے۔ یہی تو شاہ فیصل کی سیاسی بساط کی سب سے بڑی چال تھی۔ وہ محض ولی عہد نہیں تھے، وہ برسوں سے عسکری معاملات دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سعودی نیشنل گارڈ کو طلب کر لیا۔ اچھا، نیشنل گارڈ جو باقاعدہ فوج سے الگ ہوتے ہیں؟ بالکل، وہ ایک متوازی عسکری قوت تھی جس میں وفادار قبائلی شامل تھے۔ شاہ فیصل نے اپنے دفاع کے لیے ان گارڈز کو اپنے محل کے گرد تعینات کر دیا۔ ذرا تصور کریں، ایک ہی خاندان کے دو بھائیوں کے درمیان دو مختلف مسلح فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ یہاں معاملہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی وکلا کی بحث نہیں تھی، یہ ایک مکمل فوجی محاذ آرائی تھی۔ بالکل، اور نتیجہ یہ نکلا کہ شاہ سعود کو اقتدار چھوڑنا پڑا اور انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ ہاں، وہ یورپ میں بھٹکتے رہے، لیکن کہانی تو یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جلا وطنی کے بعد شاہ سعود قاہرہ چلے گئے اور وہ اس وقت کے مصری صدر جمال عبد الناصر کے ساتھ مل گئے، جو اس دور میں سعودی عرب کے سب سے بڑے سیاسی حریف مانے جاتے تھے۔ بالکل، اور شاہ سعود قاہرہ ریڈیو پر اپنے ہی بھائی شاہ فیصل کے خلاف تقریریں کرنے لگے۔ مطلب خاندانی سیاست کس طرح ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ سب سے حیران کن بات ہے کہ ایک سابق بادشاہ اپنے ملک کے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ مل کر ریڈیو نشریات کر رہا ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ فیصل پر صرف اندرونی نہیں بلکہ کتنا شدید بیرونی دباؤ بھی تھا۔ اور شاہ فیصل کا رد عمل بھی اتنا ہی سخت تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے شاہ سعود کی شہریت منسوخ کر دی اور ان کی جائیداد ضبط کر لی۔ اس طرح مکمل گرفت حاصل کر کے انہوں نے اپنی توجہ ملک کی تعمیر پر مرکوز کی۔ ہاں، اور یہاں سے ان کا وہ دور شروع ہوتا ہے جسے جدیدیت اور عالمی رہنما کا دور کہا جاتا ہے۔ ان کا پہلا بڑا چیلنج ایک پسماندہ معیشت کو جدید دنیا کے شانہ بشانہ کھڑا کرنا تھا۔ بالکل۔ 1967 میں فولاد سازی کا پہلا کارخانہ قائم ہوا، زراعت کے لیے پانی کے ذخائر تلاش کیے گئے، ڈیم بنے، لیکن سب سے زیادہ متاثر کن قدم جو مجھے لگا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بہت سے شاہی محلات کو تعلیمی اداروں میں تبدیل کر دیا۔ کل تک صرف شاہی خاندان جا سکتا تھا، آج وہاں ان کے بچے پڑھے رہے ہیں، تو اس سے ریاست پر اعتماد بڑھتا ہے۔ اور اندرونی مقبولیت تو آسمان پر پہنچ گئی، لیکن خارجہ پالیسی کے محاذ پر چیلنجز مختلف تھے۔ شاہ فیصل نے سیکولر اور سوشلسٹ نظریات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن یہیں پر مجھے شاہ فیصل کی سیاست ایک مہمہ لگتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ابھی ہم نے بات کی کہ مصری صدر ناصر نے شاہ سعود کو پناہ دی، پروپیگنڈا کیا، اتنی گہری دشمنی تھی، لیکن جب 1967 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی اور عربوں کو شکست ہوئی تو خرطوم کانفرنس میں شاہ فیصل نے ناصر کو گلے لگا لیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام سیاستدان اور ایک مدبر رہنما کا فرق واضح ہوتا ہے۔ شاہ فیصل کو معلوم تھا کہ شکست کے بعد عرب دنیا بکھر سکتی ہے، مصر کی معیشت تباہ تھی۔ تو انہوں نے ذاتی دشمنی بھلا دی؟ بالکل، انہوں نے پرانی تمام تلخیوں کو بھلا کر ناصر کو گلے لگایا اور مصر کو بڑی مالی امداد فراہم کی۔ کیا کوئی اور رہنما ذاتی اناد کو بھلا کر اس طرح امت کو متحد کر سکتا تھا؟ واقعی یہ کمال سفارتکاری تھی، اور اسی اتحاد کے تحت 1969 کا تاریخی واقعہ پیش آیا جب مسجد اقصیٰ کی آتش زنی کے بعد انہوں نے رباط میں پہلی مسلم سربراہ کانفرنس کا انعقاد کروایا۔ اور اسی کانفرنس کے نتیجے میں تنظیم تعاون اسلامی یعنی OIC کا قیام عمل میں آیا۔ اس کی گہرائی کو سمجھیں، انہوں نے فلسطین کے مسئلے کو صرف عرب قوم پرستی سے نکال کر پوری دنیا کا ایک اسلامی مسئلہ بنا دیا۔ بالکل، سب کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا، اور پھر ان کا وہ ماسٹر سٹروک 1973 کا تیل کا بائیکاٹ، ہم اس کا نام سنتے ہیں لیکن اس نے کام کیسے کیا؟
1973 کی جنگ کے دوران جب مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیار دیے تو شاہ فیصل نے اوپیک ممالک کو قائل کیا کہ وہ تیل کی پیداوار کم کر دیں اور ان ممالک کو تیل نہ بیچیں۔ اور کیونکہ پوری مغربی معیشت عرب تل پر چل رہی تھی تو تہلکہ مچ گیا۔ بالکل، قیمتیں 4 گنا بڑھ گئیں، پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں لگ گئیں۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ تیل صرف ایک مادہ نہیں، ایک بہت طاقتور سیاسی ہتھیار ہے جس نے مغربی دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب اگر ہم اس عالمی ویژن کو ذرا پاکستان کے تناظر میں دیکھیں نا تو ایک لازوال رشتہ نظر آتا ہے۔ ہاں، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی بنیادیں تو تھیں، لیکن شاہ فیصل کے دور میں جو اعتماد پیدا ہوا وہ بے مثال تھا۔ ذرائع بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں زبردست مالی اور سفارتی مدد کی۔ 1966 کے دورے میں اسلام آباد کی عظیم الشان شاہ فیصل مسجد کے تمام اخراجات اٹھانے کا اعلان کیا۔ اور یہ تعاون صرف مالی نہیں تھا۔ 1967 کا فوجی معاہدہ دیکھیں جس کے تحت برطانوی ماہرین کی جگہ پاکستانی ماہرین کو سعودی افواج کی تربیت کے لیے بلایا گیا۔ کسی اور ملک کی فوج کو اپنے اندرونی معاملات میں شامل کرنا اعتماد کی سب سے اعلیٰ سطح ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب 1971 میں مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا تو شاہ فیصل کو شدید دکھ ہوا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، حتیٰ کہ تب بھی جب خود پاکستان نے اسے تسلیم کر لیا تھا۔ بالکل، ان کی محبت اور فکرمندی بہت گہری تھی۔ ہاں، اور پھر 1973 کے سیلاب اور 75 کے سوات زلزلے میں بھی کروڑوں ڈالر کی امداد دی۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے استحکام کو پورے خطے کے استحکام کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ بالکل، اور آج جب کوئی جدید پاکستان کا نقشہ دیکھتا ہے نا تو وہ دراصل 1970 کی دہائی کی جیو پولیٹکس کا عکس دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لائل پور کا نام بدل کر فیصل آباد رکھا گیا۔ کراچی میں شارع فیصل، شاہ فیصل کالونی موجود ہیں۔ بالکل، تاریخ کا ایک کردار آج بھی سڑکوں اور شہروں کے ناموں میں زندہ ہے۔ تو اگر ہم اس پوری بحث کو سمیٹیں تو 25 مارچ کی تاریخ کوئی عام دن نہیں ہے۔ اس میں 1992 کے عالمی کپ کی خوشی ہے، 1971 کا عظیم دکھ ہے، اور ایک ایسے عالمی رہنما کی موت کا دن ہے جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا تھا۔ ہاں، 25 مارچ انسانی جذبات اور تاریخ کے بدلتے دھاروں کی مکمل تصویر پیش کرتا ہے۔ بالکل، اور اس ساری گفتگو کے بعد ایک ایسا خیال ہے جو ذہن سے نکل ہی نہیں رہا، اگرچہ یہ ذرائع میں تو براہ راست نہیں لکھا، لیکن سوچنے والی بات ہے۔ وہ کیا؟ ذرا تصور کریں، اگر 25 مارچ 1975 کو شاہی دربار میں وہ گولی نہ چلتی، اگر شاہ فیصل کا دور حکومت مزید 10-15 سال جاری رہتا، تو سرد جنگ کے آخری سالوں مشرق وسطی کی سیاست اور عالمی توانائی کی پالیسیوں کا رخ کیا ہوتا؟ تاریخ کا دھارا کس طرف مڑتا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور ہم یہ سوال یہیں چھوڑتے ہیں۔ جی، اور تاریخ اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ جاتی ہے۔ ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ کیوں تاریخ پڑھی جائے، تو اس کا جواب میں نے چاہا تھا کہ آج دے دیا جائے۔ شاہ فیصل کی شہادت کے ذکر کے بعد مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں کچھ اور بات کروں، لیکن ایک کمٹمنٹ میں نے کی تھی پچھلے پروگرام میں، تو اس لیے کچھ نہ کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم تاریخ جو ہے وہ اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں سمجھ، بصیرت اور رہنمائی دیتی ہے کہ آج کی دنیا کو کیسے دیکھا جائے اور بہتر فیصلے کیسے کیے جائیں۔ یہ بتاتی ہے کہ ہم کون ہیں۔ تاریخ ہمیں معاشروں، ثقافتوں اور عقائد کی جڑیں سمجھاتی ہے۔ اس کے بغیر ہماری شناخت ادھوری رہتی ہے۔ یہ ہمیں پچھلی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع دیتی ہے۔ جنگیں، تنازعات اور ناکامیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کن غلطیوں سے بچنا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ نہ دہرائی جائیں۔ یہ بتاتی ہے کہ کیا چیز کامیاب ہوتی ہے۔ انسانی ترقی، سائنس، حکومت، اخلاقیات اور باہمی تعاون صدیوں کے تجربات سے بنی ہیں، اور اس لیے جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیا چیز کامیاب ہوتی ہے، اخلاقیات، باہمی تعاون یا تجربات۔ یہ سوچنے کی صلاحیت مضبوط کرتی ہے۔ مختلف ادوار اور نقطہ نظر کا مطالعہ ہمیں بہتر تجزیہ کرنا سکھاتا ہے۔ تاریخ ہمیں انسانیت سے جوڑتی ہے۔
جب ہم جانتے ہیں کہ ماضی کے لوگ کیسے جیتے تھے، کیسے لڑتے تھے، کیسے سوچتے تھے، کیسے خواب دیکھتے تھے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ انسان ہر دور میں ایک جیسے جذبات رکھتے ہیں۔ تاریخ ہمیں مستقبل کے راستے دکھاتی ہے۔ فرد ہو یا معاشرہ، بہتر فیصلے وہی کرتا ہے جو ماضی کے نتائج کو سمجھتا ہو۔ مختصر کہا جائے تو تاریخ ماضی کا آئینہ ہے، حال کی رہنمائی اور مستقبل کا نقشہ ہے۔ آج شاہ فیصل کی شہادت کا دن ہے، اور یہ بھی ہماری تاریخ ہے کہ ہم کس طرح اپنے رہنماؤں کو قتل کرتے ہیں، اور اس سے ہم پھر آگے کیا سیکھتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر شاہ فیصل کو قتل کیا گیا یا قتل کروایا گیا۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اگر زندگی رہی تو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔